یہ کہانی ہے ابراہیم تراورے کی، ایک ایسا لیڈر جو برکینا فاسو کی سیاست، جنگ اور عوام کی زندگی بدلنے نکلا۔ I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. ایک نوجوان فوجی جو صرف 34 سال کا ہے اور پھر بھی اپنے ملک کا طاقتور انسان بن گیا۔ کچھ لوگ اسے افریقہ کا چگویرا کہتے ہیں اور کچھ اسے ایک نیا امر سمجھتے ہیں۔ ابراہیم تراورے 1988 میں برکینا فاسو کی ایک چھوٹی سی گاؤں میں پیدا ہوا۔ گھر سادہ تھا، خاندان غریب تھا، مگر خواب بڑے تھے۔ بچپن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں شوق رکھتا تھا اور اسکول میں ہمیشہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ مانا جاتا تھا۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ تراورے ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ 2009 میں اس نے ملٹری اکیڈمی جوائن کی اور یہاں سے اس میں ایک نئی لیڈر کی شکل ابھرنے لگی۔ ڈسپلن، اسٹریٹجی اور لیڈرشپ اس کے کردار کا حصہ بنتے گئے۔ لیکن اصل امتحان اس وقت آیا جب ساحل اور مالی کی جنگلوں میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ تراورے فرنٹ لائن پر تھا اور اپنی سپاہیوں کے لیے ہمیشہ آگے کھڑا ہوتا۔ اس وقت سب نے دیکھا کہ یہ انسان صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک قدرتی لیڈر ہے۔ برکینا فاسو اس وقت خوف اور بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ غربت بڑھ رہی تھی اور دہشت گردی عواموں کی زندگی برباد کر رہی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حکومت کمزور ہے اور فوجیوں کی قربانیاں بیکار جا رہی ہے۔ ابراہیم تراورے بھی اس نظام سے واقف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملک بچانے کے لیے صرف بیانات ضروری نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ ستمبر 2022 میں ملک سیاسی بحران میں گھیرا ہوا تھا۔ صدر دامیبیا عوام کا اعتماد کھو چکا تھا اور لوگ بہت غصے میں تھے۔ اس وقت ابراہیم تراورے نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ صرف چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس نے بغاوت کی اور حکومت گرا دی، اور صرف 34 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے جوان سربراہ مملکت بن گیا۔ عوام نے اسے ایک نئی امید سمجھا، ایک جوان جو پرانی سیاست توڑ رہا تھا، اور اسی لمحے نے اس کا نام تاریخ میں امر کر دیا۔ بغاوت کے بعد تراورے نے ایسے فیصلے کیے جو اسے عوام کے دل کو قریب لے گیا۔ اس نے ملک سے فرانس کی موجودگی ختم کی جو برکینا فاسو کے لیے آزادی کی علامت سمجھا گیا۔ اس نے روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کی، سونے کی کانوں اور انڈسٹریز کو قیمانی کی اعلان کیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ تراورے ہمارا اپنا لیڈر ہے جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ پوسٹروں اور جھنڈوں پر اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ نوجوان اسے ہیرو بنانے لگے اور کچھ نے تو اسے افریقہ کا چگویرا بھی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن جتنا طاقت بڑھا اتنا تنقید بھی بڑھ گئی۔ تشدد کم نہ ہوا بلکہ حملے اور بھی زیادہ بڑھنے لگے، اور سب سے بڑی بات کہ انتخابات بار بار ملتوی ہوتی گئی۔ اب عوام میں ایک سوال اٹھنے لگا کہ کیا تراورے واقعی میں جمہوریت لائے گا یا پھر ایک اور امر بن کر ملک پر حکمرانی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم تراورے واقعی میں افریقہ کا ایک نیا مستقبل لکھے گا جہاں پر افریقہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، یا پھر وہ بھی صرف ایک امر بن کر تاریخ کے اوراق میں چلا جائے گا۔ تراورے کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ کچھ لوگ اسے ویلن مانتے ہیں اور کچھ ہیرو، مگر ایک بات طے ہے کہ اس کی شخصیت نے برکینا فاسو کو دنیا کی سرخیوں میں لا کھڑا کر دیا۔ ابراہیم تراورے اب ایک ایسا نام ہے جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری افریقی کے مستقبل کا دعویدار بن چکا ہے۔